نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے ناشکری کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی تھا، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ 3 لوگ تھے۔ خدا تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اپنی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے، جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور مجھ سے گھن کرتے ہیں، یعنی کہ نفرت کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، اسی وقت ٹھیک ہو گیا اور اپنی اچھی خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سا مال سے رغبت ہے، یعنی کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو اس فرشتے نے ایک اونٹنی دی جو حاملہ تھی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا، میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جسے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے گائے پسند ہے۔ اس کو ایک حاملہ گائے دے دی اور کہا، اللہ اس میں برکت دے۔ پھر وہ تیسرے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے، سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیا مال پسند ہے؟ کہا، مجھے بکری پسند ہے۔ اس کو ایک حاملہ بکری دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں ان کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور بکری والوں کا بکریوں سے اور گائے والوں کا گایوں سے۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا، میں مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان چوری ہو گیا ہے، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے خدا کے اور پھر تیرا۔ میں اس اللہ کے نام جس نے تجھ کو اچھی رنگت، عمدہ کھال عنایت فرمائی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ سکوں۔ وہ بولا، یہاں سے دور چلا جا، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، اور کیا تو مفلس نہ تھا، پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا؟ اس نے کہا، واہ، کیا خوب بات ہے، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے ہے، باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ فرشتے نے کہا، اچھا، اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح سے سوال بھی کیا، اور اس نے بھی یہی کہا، ویسا ہی جواب دیا جیسے پہلے اونٹ والے نے دیا تھا۔ گائے والے نے بھی ویسے ہی جواب دیا کہ میرے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ مال تو میرے باپ دادا کی پشتوں سے چلا آ رہا ہے۔ پھر وہ فرشتہ تیسرے کے پاس چلا گیا، پھر اندھے کے پاس آیا اسی پہلی صورت میں اور کہا، میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج خدا کے اور پھر تیرے سوا میرا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نجات دی، تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا جی چاہے تو لے جا، جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، بس تم تینوں کی آزمائش اللہ کو منظور تھی، سو جو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے ناراض۔ خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا، تمام نعمتیں چھن گئیں اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے، خدا ان سے ناراض ہوا، دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد رہے، اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا، نعمت بحال رہی اور خدا اس سے خوش ہوا، اور وہ دنیا آخرت دونوں میں شاد و باد رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔
مدد کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو سارا گھر اٹھا کے دے دیں یا کسی کو اس طرح دے دیں، کسی کی چھوٹی چھوٹی خواہش پوری کرنا بھی ایک مدد ہے۔ اور مدد، وہ کہتے ہیں نا، جیسے کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور اگر آپ نے آج اچھا کام کیا ہے، کسی کی مدد کی ہے، تو وہ پلٹ کر آپ تک ضرور پہنچے گی۔ یہ دنیا گول ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے، اچھا کرو گے تو اچھا ہی پاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔